کیوں آج ہمارے ملک میں امیر امیر کر بنے گئے اور غریب غریب کر بنے گئے؟ امیر کو نہ گاڑیوں کی کوئی پریشانی ہے، نہ ان کی پیٹرول کی کوئی پریشانی ہے، نہ ان کو آٹے دار چاول کا بھاؤ کا پتہ ہے، نہ ان کو اور کسی چیز کا پتہ ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ تو بڑے امیر ہے، امیر کو ان ساری چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ امیر کو امیر تر ہے بنتے جا رہا ہے، غریب غریب تر بنتے جا رہا ہے، غریب کے گھروں میں ایک روٹی نہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب یہ پیشہ خانے کا مال کی تقسیم، اسی طریقے سے بیت المال میں جمع ہونے والے مال کی تقسیم کا اللہ نے بیان فرما دی۔ کائلا، اس کا وجہ کیا ہے جو اللہ نے یہ مال فائدہ کو چھوٹے میں تقسیم کی؟ یعنی فائدہ والے مال ہے بھائی، جنگ کر کے حاصل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے لوگ اپنے ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ وسعت دیتے ہیں، یہ مال جنگ کر کے تو حاصل نہیں کرتے نا بھائی۔ ملک میں رہتے ہیں جس کی بنیاد پر اپنے ہی ملک میں ٹیکس لوگ ادا کرتے ہیں، اس پر ادا کرتے ہیں، تو یہ مال حکومتی فنڈ میں جمع ہوتی ہے نا۔ اس مال کی تقسیم کا بھی اللہ نے بتا دی ہے۔ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، تاکہ یہ دولت تمہارے اسبدار لوگوں تک ہی موجود نہ رہے۔ اس دور میں مال فائد جو مالدار ہو گیا، جو زمین ہے، جو سمندر ہے، جن کی بات بہت سارے مال نہ، تو اس مال کو یہ دولت تمہارا اسبدار لوگوں تک موجود نہ رہے، بڑے بڑے تقسیم نہ کر لے۔ جو ہمارا ملکی نظام ہے میرے دوستوں، پورے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، وزیر اعظم ہے، ابھی حال میں چل رہا تھا، میں نے یہ بنگلہ دیش کی یوٹیوب وغیرہ کا، کہ حسینہ واجد ان کے بیٹے کا 18 مکانات ہے یہ اس کنٹری کے اندر، محلات، اتنی بڑے بڑے محلات ہیں، اربوں روپیہ کا ایک ایک مکان ہے، ایک ایک محلات ہے۔ اب وہ ان کی ماں وزیر اعظم ہے اور بیٹے اتنے دولت بنا لی، مطلب کیا ہے؟ تقسیم کا جو توازن ہے، جس انداز سے اس کو تقسیم کرنے کا مال، اسی انداز سے تقسیم نہیں کیے۔ لوگوں کی جو ٹیکس کی مال یا عشر کی مال جو خزانہ میں جمع ہوئے، اس کو خرد برد کر کے اپنے بیٹے کی نام پہ کر دی، بیٹے نے لے کر وہاں یورپ کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے ہمارے ملک میں بھی میرے دوستوں جو وزیر اعظم بنتے ہیں اور پھر ان کی جو کارندے ہیں، دیگر کی وزارہ ہے، ان مالوں کو میرے دوستوں آپس میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ جیسے توشہ خانہ کی مال، کسی نے گاڑی لے لی، کسی نے سونے لے لی، تو کسی نے گاڑیاں لے لی۔ دیکھیں یہ جو نظام ہے کہ توشہ خانہ کی مال کوئی بھی ہو، کہ وزیر اعظم ابھی کا ہو یا پہلے کا ہو، یہ جب سے پاکستان بنے ہیں، توشہ خانے میں جو مال بنے ہیں یہ نیلام کی جاتی ہے، اور نیلام کی بعد میرے دوستوں اس کی آپشن دی جاتی ہے کہ یہ مال فروخت کیے جا رہے ہیں، جو خریدنا چاہیں یہ اتنی رقم دے کر اس کو خرید سکتے ہیں، اپنے نہیں مرضی کا رقم مقرر کر کے اس کو خرید لیتے ہیں، اونے پونے۔ ان کی نیت میں کیا ہے؟ خرد برد کی جو ہے خیالات ہے ان کی، تو اس مال کو آپس میں تقسیم کر لینا میرے دوستوں، یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، تاکہ یہ دولت تمہارے اسبدار لوگوں تک موجود نہ رہے۔ اس کی گردش معاشرے کی انتہائی
نچلے طبقے تک پہنچے. وہ جو مال جمع ہوا ہیڈ سے صبح سے نچلے طبقے تک اپنے گلی محلے تک پہنچے. غریب اور مساکین یتیم تک پہنچے وہ مال. ورنہ یہ بڑے بڑے اس مال کو تقسیم کر لیں گے. اللہ نے فرمایا اسی لیے اللہ رب العزت نے مال فائی کی حصے کو، مال فائی کی جو مال ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا، تاکہ جو اسودہان لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں نا، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، ان لوگوں نے جو مال تقسیم نہ ہو جائے، بلکہ مال کی تقسیم آخری دوسرے حصے تک یہ پہنچ جائے. آپ بولے گے کہ میں مولوی سیاست کی بات نہیں کرتے، اللہ کی قرآن کی آیات کو اس کی تفسیر کر رہے ہیں. اب نظام سیاست قرآن سے باہر ہے، پورے نظام سیاست کے اندر قرآن کے اندر ہی. آپ جب قرآن کے مطابق سیاست کریں گے تو یقیناً میرے دوستوں انسان کی خدمت کے لیے سیاست ہوگی. اور اگر قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست نہیں کرو گے تو میرے دوستوں کوئی خدمت انسانیت والی سیاست نہیں ہوگی. وہ صرف اپنا سرمایہ دارانہ نظام کو جاری رکھنے کے لیے اگر سیاست کرتے رہو گے تو آپس میں اسودہان لوگوں میں یہ مال تقسیم ہو جائے گا. اب میرے دوستوں دیکھیں کہ اسلامی نظام معیشت میں کسی خاص طبقہ نے مال کا پکڑ کے رکھنا یعنی مالک بن جانا یہ اللہ کے نزدیک پسند نہیں. اسلامی نظام معیشت میں میرے دوستوں فرمایا کہ کنسلیشن آف ویلتھ کہ کبھی پسند نہیں کرتا. وجہ کہ جب دولت کا دوران صرف ایک طبقہ تک محدود ہو جاتا ہے تو باقی طبقات اس سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں امیر تر اور غریب تر بن جاتے ہیں. مال کی آپ تقسیم جب صحیح نہیں کرو گے تو شاہجہاں کی مال بڑے بڑے لوگ بیت المال کے مال بڑوں میں جو تقسیم ہونے لگے گا یہ کس کی حصہ نہیں دوستوں، ملک کے بالکل آخری طبقے یعنی غریب یتیم اور مساکین تک اس کا حصہ ہے اس مال کے اندر. تو آپ جب اس مال کو آپس میں ہی تقسیم کر لو گے، اس کی اپشن اپنے ہی درمیان اسمبلی میں تم محدود رکھو گے، نچلے طبقے تک نہیں پہنچاؤ گے تو امیر تر بن جائیں گے اور غریب تر بن جائیں گے. کیوں آج ہمارے ملک میں امیر تر بنے گے اور غریب تر بنے گے؟ امیر کو نہ گاڑیوں کی کوئی پریشانی ہے، نہ ان کی پیٹرول کی کوئی پریشانی ہے، نہ ان کو آٹے دار چاول کا بھاؤ کا پتہ ہے، نہ ان کو اور کسی چیز کا پتہ ہے. تو بھائی وہ تو بڑے امیر ہیں، امیر کو ان ساری چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ امیر کو امیر تر ہے بنتے جا رہا ہے، غریب تر بنتے جا رہا ہے. غریب کے گھروں میں ایک روپی نہیں، وہ ایک روپی کے لیے ترس رہے. گوشت کی بات تو دور کی بات ہے، وہ چٹنی مرچ اور دال سے جو ہے نا اپنے گزارا نہیں کر پا رہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے اپنے کلام الہی کے اندر یہ ذکر فرما دی تاکہ یہ بڑے اسودہان لوگوں میں بڑے لوگوں کے درمیان محدود نہیں رہے بلکہ یہ اسلامی معیشت کے اندر اسلامی نظام معیشت میں آخری طبقے یعنی نچلے طبقے تک یہ مال پہنچ جائے. اسی طریقے سے میرے دوستوں کہ اگر ہمارے ملک کے اسمبلیوں میں یہ سرمایہ دارانہ نظام چلتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں؟ کمیونزم اور سوشلزم کا جو ہے نا میرے دوستوں
نظام آنا شروع ہو جائے گا. جب تو سرمایہ دارانہ جو نظام بنیرے والے اپنا ہی مرضی کا چلانا اور اپنا ہی مرضی سے مال کی تقسیم کر لینا. کتنے لوگ ہیں بندہ جب وزیر اعظم بنتے ہیں بھی اس کی اپنا تنخواہ مقرر کر لو, کسی وزیر کا اپنا تنخواہ مقرر کر لو, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اس کی کتنی دولت کمایا اور اس کی بس کتنی دولت ہے. ایک سال کے اندر میرے دوستوں ارب روپیہ کی مالک کیسے بن جاتی ہے اور 5 سال میں 100 ارب کی مالک بن جاتی ہے. کسی سیاستدان کو بھائی ٹھوس بولنا مقصد نہیں ہے. یہ نظام حکومت کے اندر اسلامی نظام حکومت کی جو طریقہ کار ہے, اس کو جو معیشت کی جو طریقہ کار ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ جب تم اپنا ہی مرضی سے تمام تر مالوں کی مالک بن جاؤ گے اور سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کرو گے تو پھر اس ملک میں کمیونزم اور سوشلزم میرے دوستوں آ کر بنے گا, اس کی راستہ ہموار ہو جائے گا. کمیونزم کس کو کہا؟ جتنے بھی مال کماؤ گے کتنے ہی مالدار کیوں بنو گے, کتنے ہی مالدار کیوں نہ بن جاؤ, لیکن سب کو برابر کا حصہ ہونا چاہیے. آگے مثال کے طور پر میرے دوستوں آپ کے پاس کہ آپ نے محنت کیا, مزدوری کی ہے نہ, اور کاروبار کی جو مال کمایا ہے وہ آپ کے اس مال کا حصہ آپ کو ہے. اللہ خود بھی احترام کرتے ہیں مالداری کی کہ بھائی آپ تجارت کر کے کاروبار کر کے اگر مال کماتے ہو اور مالدار بن جاتے ہو کہ وہ آپ کے حصے ہیں اور اسی میں اللہ نے اس حصے میں بھی تقسیم فرما دی ہے کہ جب آپ مالدار بن جاؤ گے پھر زکات ادا کرو گے, اس کی صدقات ادا کرو گے, اپنے غریب مسافر کے علاقہ کے لوگوں کی طرف خیال کرو گے. جب مالدار بن جاؤ گے تو اللہ نے ان کی مال کی احترام کرتے ہیں کہ جب تم مالدار بن گئے ہو تو اپنے مال کی 40واں حصہ زکات کے طور پر ادا کرو. لیکن جب کمیونزم بن جاتی ہے اور سوشلزم بنتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے میرے دوستوں, اس مال کی تقسیم بغیر کسی پوچھے سب کو برابر ملنا ہوگا. آپ مالدار نہیں رہو گے پھر تو یہ راستہ ہموار ہو جائیں گے. جیسے اپنی چین میں چل رہا ہے میرے دوستوں, افغانستان میں جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوا وہاں کمیونسٹ پارٹی آ کر پہنچ گئے. مالدار پھر مالدار نہیں رہے, سارے کے سارے برابر, حصہ سب کی برابر ہو جائے گا. بھائی اس نے محنت کر کے کمایا, کاروبار کر کے کمایا, تجارت کر کے کمایا تو اس کا مال کا حصہ تو اس کو ملنا چاہیے نا, نہ کیا کہ نہیں. کمیونزم کو یہ راستہ ہموار ہو جاتی ہے. ان صورت میں جب تم سرمایہ دارانہ نظام کو ملک کے اندر رکھو گے, نافذ کرو گے تو اس صورت میں کمیونزم اور سوشلزم کا راستہ ہموار ہو جائیں گے. تو جو انتہائی کبھی ہے اللہ کی نزدیک انتہائی ہوئے ملک کا کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر آپ کو صبر کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں کہ بھائی اتنا مال آپ کہاں سے کمایا. آج کل نیب والے پکڑنے کا شروع کر دی. اب نیب والے کو بھائی میرے دوستوں یہ صحیح کی تجارت کرنے کا اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں, جبکہ یہ نیب کا پکڑ کس کے اوپر ہونا چاہیے بھائی کہ جو بندے ٹیکس دے رہے اور تجارت کر رہے یا کاروبار کی ذریعے سے اپنا مال کمایا تو اپنے ٹیکس نہ دینے کی صورت میں بے شک وہ نیب والے پکڑ لیں, اور اگر ٹیکس ادا کر رہے ہو تو اس کو پکڑنے کا حق نہیں بنتے ہیں. ہاں یہ پکڑنے کس کو ہے بھائی, یہ سیاستدانوں کو کہ تو آج سے 5 سال پہلے تو 1 کروڑ کی مالک تھی, اب ارب کی مالک کیسے بن گیا, آج اس کا حساب دے دے.